بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جس کی تبلیغ کے لیے لوگ اتنی قربانی دیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، ایک ایک سال کے لیے گاؤں میں امریکہ سے جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ ایئر کنڈیشن میں وقت گزارا، سندھ کے گاؤں اور دیہاتوں میں کچی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے اور لیٹرین کا کوئی انتظام نہیں، پورے سال کی پیدل جماعتیں چل رہی ہوں اور ان کو ایک دھیلا بھی اس پہ نہ مل رہا ہو، نہ گھر والوں کی طرف سے کوئی ہار پھول لے کے جب یہ جماعت امریکہ واپس جائے گی تو ایئرپورٹ پہ لوگ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا سال لگا ہوا ہے، اس کا 4 مہینے لگا، کوئی یہ نہیں کہ تبلیغ والے سال لگانے کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہوں کہ اب جی آپ کم از کم کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں مینیجر تبلیغ والا ہو تو آپ کو جاب مل جائے گی، وہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس سال کی دنیا کے لحاظ سے۔ یہ قربانی گورا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ کوئی ہندو اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ جو اسپرٹ ہے، یہ جو جذبہ بھر دیا، یہ کیا کسی موٹیویشنل اسپیکر نے جذبہ بھرا ان کے اندر؟ انہوں نے کہیں جو ورکشاپیں کی ہیں، اتنی قربانی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس زمانے میں۔ رائے آپ جا کے دیکھیں، ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، MBA کیا ہوا انہوں نے، بہت بڑے مینیجر، وہ ایک دن حیران ہوئے، کہہ رہے یار ہم مینیجر بنتے ہیں، اتنے کورسز ہم نے کیے ہوئے ہیں، پھر کمپنی میں 10 آدمی ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو 1 مہینہ سنبھالنے میں تیل نکل آتا ہے، اتنی وہ گڑبڑے کرتے ہیں، صحیح ہے نا، جبکہ ان کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے اور مینیجر کو بھی تنخواہ دی جا رہی ہے، پھر بھی وہ سنبھالنے میں کیا ہوتا ہے گڑبڑ۔ وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے عجیب ہیں، ایک امیر ہوتا ہے جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، نہ اس نے MBA کیا ہوا ہے، نہ مینجمنٹ کا کوئی کورس کیا ہوا ہے، اور وہ 1 سال تک 20-25 افراد یا 15-20 افراد جو مختلف قوموں کے، مختلف کلچر، قومیں بھی الگ، عمریں بھی الگ، ایک 75 سال کا بوڑھا ہوگا، دوسرا 22 سال کا جوان، ایک اسی جماعت میں ایک سائنٹسٹ ہوگا، بریگیڈیئر ہوگا، کرنل ہوگا، اور اسی میں رکشے والا بھی ہوگا، نہیں یاری میرا خیال ہے بات، اسی میں کیا ہوگا؟ رکشے والا بھی ہوگا، اسی میں بیچارہ جوتے گانٹھنے والا کوئی موچی بھی ہوگا، اسی میں کوئی چوکیدار بھی ہوگا، اور اسی میں علاقے کا ناظم بھی ہوگا۔ اس مختلف ڈیزائن کے لوگوں کو ایک امیر پوری سال یا 4 مہینے تک لے کے جاتا ہے، بغیر کسی پھڈے، بغیر کسی جھگڑے، اور کوئی تنخواہ بھی نہیں دے رہا، اور بڑی کامیابی سے ان کی امارت کر کے ان کی پر جو ہے نا ذمہ داری نبھا کے واپس آتا ہے تواضع کے ساتھ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نہیں آ رہی، استغفار کرتے واپس آتے ہیں نا۔ استغفار گناہوں پہ کیا جاتا ہے یا نیکیوں پہ؟ گناہ پہ، یعنی اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں پوری، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو ہے دنیا میں کوئی؟ تو یہ جو آگ بھر دی ہے ان کے اندر، زیادہ تر جماعتیں گاؤں دیہاتوں میں جاتی ہیں، شہروں میں کم جاتی ہیں، حالانکہ دل کیا چاہتا ہے شہروں میں زیادہ جائے، سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اندرون سندھ جا کے دیکھو، پیدل جماعت۔ 4-5 سال پہلے ہم کہیں اندرون سندھ نصرت کے لیے گئے، ایک جوان لڑکا 24-25 سال، کراچی سے نکلے اور کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں دیہاتوں سے پیدل ٹریول کرتے کرتے پشاور پہنچنا ہے، جتنے درمیان میں گاؤں آ رہے ہیں نا سب کو کور۔ 22-23 سال کا نوجوان بوڑھوں کی جماعت لے کے چل رہا ہے، وہ بوڑھے بھی پٹھان تھے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹھانوں کا بوڑھا بھی کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے، کیونکہ دمبے کی چربی کھاتے ہیں، اور آپ نہیں سمجھ میں آ رہی تو کھاتے رہو جو کھا رہے ہو، بڑھاپے میں دماغ سیٹ ہوگا۔ یہ ڈالڈا تمہیں، اور ڈالڈا پھر بھی دوسری کمپنیوں سے اچھا ہی بھی بتا دوں میں، یہ جو جتنے آئل آ رہے ہیں نا خطرناک، ان میں پھر بھی ڈالڈا کیا ہے، دوسروں سے کیا ہے؟ بہتر ہے، اور جو بالکل ہی جو دوسرے آئل کے ہیں نا وہ تو بالکل ہی اللہ ان سے بچائے۔ اور وہ میں نے جماعت میں بھی دیکھا کیا کھا رہے ہیں، بولو بھائی؟ بوڑھا ایک بھی آنکھ کو ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے، تبھی تو قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کرو۔ کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ کو پتا تھا بھی ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا دل چاہے گا کہ بار بار اف کرتے رہو تم، کیونکہ بڑھاپے کو
बर्दाश्त करना खुद एक टेंशन वाला काम है. पर एक बूढ़ा नहीं, 5-5, 6-6 बूढ़े थे उस जमात. जब मैं एक दिन 24 घंटे मैंने वहां गुजारे हैं तो मैंने अंदाजा, मैंने कहा कि इस जवान की हिम्मत है, इनको कैसे लेके चल रहा है भाई. क्योंकि वो थोड़ा सा उनकी तबीयत में जाहिर है एक चिड़चिड़ापन भी था, और वो बाज दफा इनकार भी कर देते थे. मसलन मैं जब गया तो एक बड़े मियां ने वहां का मुफ्ती साहब का बयान होगा, मशवरे में तय नहीं हुआ, मशवरे में जो भी तय हो चुका था भाई फलां का बयान होगा. तो जो पठान थे ना, उन्होंने कहा ये मुफ्ती साहब आई हुई है तो किसका बयान होगा. लेकिन मशवरे में तय हो चुका था. मैंने कहा मेरा बयान नहीं होगा, ना मैं बयान करने आया हूं, मेरा नहीं होगा. अब वो बड़े मियां थे, वो अड़ गए. उन्होंने बोला हालांकि वो अमीर नहीं है लेकिन एक बुढ़ापा है ना, बता रहा हूं. उसने कहा इसी का होगा, ये आलिम है, मुफ्ती है, इसका बयान होगा. वो कह रहे हैं भाई नहीं होगा, मैं भी कह रहा हूं नहीं करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए. अड़ गए वो. ठीक. अब बाबा जी के पांव दबा रहे हैं लोग. हजरत जो मशवरे में तय हुआ उसी में खैर है, ये अमीर की खिलाफ वर्जी क्या है, गलत. तो मैं कह रहा था ये एक दिन हुआ है तो जाहिर है एक साल में. लेकिन वो नौजवान क्या कर रहा है, पांव भी दबा रहा है मोहब्बत से. ये नहीं कि उसने पुलिस को फोन किया 15 पे, आ जाओ भाई ये बात नहीं मान रहा है भाई, या फोन किया मेरे ताल्लुकात हैं पीटीआई से या जेयूआई से, मैं भी पिटवाता हूं, मैं भी देखता हूं. कुछ भी नहीं, पांव दबा रहा है. ये आदमी जब इस बूढ़े की खिदमत करेगा तो घर में बाप की कैसी करता होगा, बोलो भाई, क्या ख्याल है. तो वहां तो मेरे भाई कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई डिग्रियां नहीं है. जो अमीर था ना 22 साल का नौजवान, वो भी पढ़ा लिखा, बोलते क्यों नहीं यार, नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी किसी गांव देहात का था बेचारा. उसको किस चीज, उसको क्या ये मिसाल दी कि जब मरोगे तो माजी सोचना है कि मैंने माजी में अच्छी जिंदगी गुजारी या बुरी. अगर अच्छी गुजारी होगी तो बड़ा सुकून मिलेगा, तो उस सुकून के लिए वो इतनी कुर्बानियां दे रहा हो. 5 मिनट के सुकून के लिए कोई इतनी कुर्बानियां, वो बोलेगा छोड़ो, उस वक्त थोड़े से परेशान हो जाएंगे, मरना ही है ना. 5 मिनट की जहां इतने अरसे टेंशन, तो 5 मिनट की टेंशन